جناب مشہود احسان صاحب تشریف رکھیں، جناب مشہود احسان صاحب اور محترمہ مسرت آصف صاحب تشریف لائیں۔ رؤوف صاحب میرا خیال آپ ہی اس کو بتا سکیں گے کہ خالد جمیل صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ مکان ہے ان کا شاید 120 کا ہے، بڑا چھوٹا سا، اور اس کو بنے ہوئے بھی شاید 3 سال ہوئے۔ تو میں یہ کہنے والا تھا کہ اس کا بل اتنا آیا ہے کہ 2 افراد جو ہیں وہ حج کر کے واپس آ سکتے ہیں، یا ایک غریب آدمی موٹر سائیکل خرید سکتا ہے، یا کسی اسکوائر میں ایک اپارٹمنٹ بک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میرے کیس کی جو نوعیت ہے وہ تو بالکل عجیب سی ہے، وہ یہ کہ لاسٹ جولائی 1988 سے بل میرے پاس آ رہا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جی کریڈٹ بیلنس، پیمنٹ ناٹ ریکوائرڈ۔ نہیں، مہینے کا بل آتا رہا؟ ہر مہینے آتا، وہ آپ پیمنٹ کرتے نہ رہے؟ اس میں لکھنے ضرورت ہی نہیں پیمنٹ کرنے کی، اس میں لکھا ہوا کہ جی کریڈٹ بیلنس ہے آپ کا، پیمنٹ کی ضرورت نہیں۔ 9 روپے، 4 روپے، 1 روپے، 2 روپے پاس رکھے ہوئے، جولائی سے لے کے جولائی 1988 سے بل آنے شروع ہوئے، اور جولائی 89 تک یہ آتے رہے، اور لاسٹ میں جولائی میں ایک بل آ گیا جی 19,400 روپے۔ خالد جمیل صاحب یہ نذرانہ جو 20,000 روپے کا ہے، یہ آپ کو کسی کو ادا کرنا ہے یا نہیں، یہ رؤوف صاحب بتائیں گے آپ کو، یہ تمام چیزیں ہیں اس میں؟ یہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ بھی اس میں شاید آپ نے لیا ہے گارڈن زون سے، جس میں یہ کسی وجہ سے یہ ریکارڈ دیکھ کے ہی بتایا جائے گا کہ 8، 9، 10 مہینے تک آپ کو منیمم بل آتا رہا۔ ہاں، وہ اس سلسلے میں بھی تھوڑی سی عرض کر دوں آپ کو کہ میں ایک دفعہ جیلانی صاحب کے پاس گیا تھا، غالباً آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے مجھے بڑا اچھا رسپانس دیا تھا اور کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیے۔ تو ویری نیکسٹ ڈے میں آپ کے آفس میں گیا تھا تو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر دوسرے دن گیا، نہیں ہوئی، تو میں اتفاق سے وہ ایک دوسرے صاحب میں ڈپٹی چیف ہیں اس کے کنٹرول بلنگس کے، میں ان کے پاس چلا گیا اور ان سے میں نے پوری رزالٹ بتایا کہ جی میں جیلانی صاحب کے پاس سے گیا تھا، پھر رؤوف صاحب نے مجھے بلایا تو وہ تو ابھی اویلیبل نہیں ہے، پلیز ذرا چیک کر لیں۔ تو انہوں نے وہ بک منگوائی جو اس وقت نہیں مل سکی، پھر انہوں نے یہ بل بنا کے میرے ہاتھ میں دے دیا کہ جو کچھ ہے وہ صحیح نہیں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ جیلانی صاحب کے پاس ملے تھے، میں نے یہی کہا، عرض کیا تھا کہ آپ آ جائیں، میں ریکارڈ دیکھ کے اس وقت جو بھی اس میں فیکٹس ہیں وہ آپ کو تھے، کیونکہ اس وقت بھی اس میں کچھ فیکٹس نظر نہیں ہے، اس لیے اگر آپ دفتر اگر اسی وقت اتفاق سے کسی میٹنگ میں ہیڈ آفس چلا گیا تھا۔ جی بالکل صحیح، آپ نے شاید دوسرے دن ہیڈ آفس میں بھی ملاقات کی تھی مجھ سے۔ یہ تو کاروائی میری تھی جو میں نے کی، اس سے پہلے میرے فادر جو ہے 75 ایئرس اولڈ ہیں، میں ملک میں نہیں ہوتا ہوں، باہر ہوتا ہوں، تو وہ بیچارے اس کے پیچھے کافی بھاگتے رہے۔ رؤوف صاحب کے ہاتھ میں بلس ہے، اس کے پیچھے لکھا ہے کہ میری پہلی ملاقات رؤوف صاحب سے 9 جولائی کو بھی، ان کے ہاتھ کی رائٹنگ ابھی موجود ہے، 9 جولائی۔ یہ کیس آپ دیکھیں جولائی، اگست، سپٹمبر، دسمبر چل رہا ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کچھ بل جب غلط چلا جاتا ہے تو اس کو ہم کینسل کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو دوسرا ریوائز بل بناتے ہیں تو اس کے ڈاکومنٹ کمپیوٹر میں علیحدہ جاتے ہیں۔ رؤوف صاحب میرا سوال ایک معذرت کے ساتھ، جی اچھا، کیونکہ یہ دونوں ڈاکومنٹ اگر ساتھ پروسیس ہو جاتے تو ہم نے اب اپنے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے یہ ڈسکس کیا، اور یہ جو بھی بل، ایک ہوتا ہے نا کریڈٹ اور ایک ہوتا ہے ڈیبٹ، اب جیسے ان کو کریڈٹ مل گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو بل ڈیبٹ ہونا تھا وہ اگر اسی وقت پروسیس ہو جاتا تو اس کی وجہ سے ان کو یہ کریڈٹ مل رہا ہے۔ تو اب ہم نے کمپیوٹر سے بیٹھ کے اور یہ ڈیزائن کیا ہے کہ یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں اکٹھے ہی پروسیس ہوں، تاکہ جو بیلنس ہے اگر کنزیومر کو 500 روپے دینے تو 500 روپے ہی لگ کے آئے، یہ نہ ہو کہ پہلے وہ کریڈٹ آئے اور بعد میں اس کا ڈیبٹ لگ کے جائے۔ اچھا ایک اور کیس ہے احسان صاحب، کچھ داستان آپ؟ میرے عزیز ہیں جو بلاک کے نارتھ ناظم آباد میں رہتے ہیں، بی کیٹیگری کا مکان ہے، ان کے جو بل آتے رہے ہیں وہ تو آتے رہے ہیں، لیکن آخری جو بل آیا ہے وہ ہے 10,737 روپے کا، جبکہ اس سے پیشتر جو بل آیا تھا اس میں کہا یہ گیا تھا کہ آپ کا 11 پیسے یا 11 روپے جو ہے کریڈٹ بیلنس ہے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ بی کیٹیگری کے ایک مکان میں زیادہ سے زیادہ بالکل یوزول جو ہوتے ہیں الیکٹریکل گیجٹس ہیں، ٹیلی ویژن ہے، VCR ہے، فریج ہے، جس کا میں نہیں سمجھتا کہ 10,737 روپے بل آنا چاہیے، اور ایک معمولی سی آمدنی رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ 10,737 روپے ادا کریں۔ نہیں، یہ تو آپ کیس دیکھ کر ہی آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے نا، کیونکہ یہ کیس بھی پہنچا دیں؟ جی ہاں، یہ کیس بھی پہنچا دیں، اس سے اچھا موقع آپ لوگوں کو نہیں ملے گا، اور یہ گواہ رہنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ دیکھیے کہ ایسی کام کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، رؤوف صاحب یقیناً کام کرتے ہیں، انصاری صاحب کام کرتے ہیں، اور یہ مسائل حل ہوں گے، نہ صرف یہ حل ہوں گے بلکہ دیکھنے والوں کے باقی تمام مسائل۔ مجھے آپ یہ جواب دیجیے کہ یہ جو عطاب کی راہیں عبور کرتا ہے ایک عام شہری، تھوڑا سا باہر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں تو نہیں ایسا ہوتا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، یہاں بات یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے، جی،
ہمارے یہاں اپلیکیشنیں زیادہ آتی ہیں, ڈیمانڈ الیکٹریسٹی کی زیادہ ہے, ڈیولپمنٹ کنٹری ہے اور پینڈنگ کام بہت ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے خاصی اپلیکیشن پینڈنگ ہے. ابھی ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن پینڈنگ ہوئی جس کو کہ پروسیس کرنے میں وقت لگ جاتا ہے. اور کچھ ہمارے لوگ بھی جو بعض بھائی ہوتا ہے مکان پورا بن گیا تب اپلائی کر دیا, تو اس کے بعد پھر جلدی کرانے کے لیے پھر غلط راہیں استعمال شروع کی, اس کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے لوگ بھی. مسرت آصف صاحبہ, آپ اپنا پورا کیس بتا دیں کہ ہے کیا. میرا تو میں سمجھتی ہوں ان کے آگے بہت معمولی کیس ہے, اور اگر میں اپنے نظریے سے دیکھوں تو بہت بڑا ہے. ان کے تو جو بل جس کے زیادہ آتے ہیں وہ تو الگ ہی بات ہے. میرا تو اتنا ڈفرینٹ کیس ہے کہ میرا بل جو ہے وہ کسی پیر کالونی میں کوئی صاحب رہتے ہیں ان کے گھر پہنچا ہوا, اور ان کا بل میرے گھر میں پہنچا ہوا. یہ آپ کو معلوم کب ہوا؟ وہ جب پہلے میں نے جب آیا میرے گھر بل آیا 1500 کا, تو نیچرلی دیکھے انسان کا ایک اپنا بجٹ ہوتا ہے اور انسان اسی کے حساب سے چلتا ہے. اب یہ جب آؤٹ آف بجٹ ہو گیا میرا بل, تو میں نے اس کو انسٹالمنٹ کے لیے بھیجا, انسٹالمنٹ ہو کر آ گیا, انسٹالمنٹ میں نے پے کر دی. نیکسٹ ٹائم پھر بل آیا, پھر اس میں وہی 1500-1600 روپے پھر مزید آ گئے. پھر میں ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو گئی کہ اب میں کس طرح پے کروں. پھر میں وہاں گئی کہ دیکھ لیجیے آپ نے پھر یہ بل میرے اس میں ایڈ کر دیا ہے, آپ اس کو تو مائنس کر دیتے. تو یہ جی انہوں نے کہا اچھا آپ اپلیکیشن دیجیے, اب اس وقت آئیے, اب اسے آپ ریئلی پوری لائف اپسیٹ ہو جاتی ہے ایک چھوٹے سے مسئلے سے. بچوں کو چھوڑ کے جانا, پلس پوری ہر چیز, مطلب ایک گھریلو معاملے ہر چیز پورا ڈسٹرب جو ہے, معاملہ پورا ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے کہ آپ کس طرح جائیں. اور جب وہاں پہنچو تو جی وہ اس صاحب کے پاس جائیے, اس صاحب کے پاس جائیے, اس صاحب کے پاس جائیے. جب وہاں پہنچے تو لو جی انہوں نے مجھ سے کہہ دیا ارے یہ تو آپ کا بل ہے ہی نہیں, یہ تو آپ پیر کالونی والے صاحب کو, تو اس میں میرا کیا فالٹ. پی آئی بی کالونی کا بل اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوگا, تو آپ نے یہ کیسے پے کر دیا؟ دیکھا نہیں, اس میں ایڈریس میرا ہی تھا. اچھا, ایڈریس میرا تھا, صرف میٹر نمبر غلط دیا ہوا تھا, اور میٹر بھی نمبر اس طرح کا غلط تھا کہ 10 کا حساب تھا اور 30 کا حساب تھا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے, اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہر میٹر کا علیحدہ ہوتا ہے. علیحدہ ہوتا ہے, یہ میں مانتی ہوں اس بات کو کہ اکاؤنٹ نمبر بالکل علیحدہ ہوتا ہے, لیکن اس علیحدگی میں صرف 0 اور 1 کے فرق سے وہ ادھر کا بل ادھر آ گیا, ادھر کا بل ادھر چل گیا. اور میں سمجھتی جو میرے پہلے کے جو زیادہ بل آئے ہیں وہ شاید وہیں کے آتے ہوں گے. اکاؤنٹ نمبر جو ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سے صرف ایک ڈیجٹ بھی کوئی آدمی غلط لکھ دے تو کمپیوٹر اس کو ریجیکٹ کر دے گا. نہیں بالکل, آپ کی یہی بات میں کہ آپ کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں, تو میں تو سمجھ رہی ہوں کہ کمپیوٹر میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جو آپ نے اس میں ایڈ کر دیا یا فیڈ کر دیا ہے تو وہ تو مائنس ہو جانا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے مائنس ہو رہا ہے. اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. وہ اصل میں جب میں یہی تو حیران ہوں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل میرا یہ دیکھیے, آپ کو خود معلوم ہوگا کہ مطلب وہ بل صحیح کیا آپ لوگوں نے, بل برداشت بل صحیح کیا آپ لوگوں نے, بل صحیح کرنے کے بعد پھر اس کے بعد صحیح نمبر ایشو کر کے پھر وہی بل میرے پاس دوبارہ بھیج دیا. تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں چودھری صاحب سے مخاطب ہو جاؤں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 3 لوگوں کے انفرادی جو کیسز ہیں ان کو حل کر دیا جائے. ایک ایگزامپلس ہیں. اجتماعی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جی کوئی آپ لوگ ڈائریکٹو ایشو کر دیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. وعدے بہت کیے جاتے ہیں کہ جی ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگا, لیکن پھر وہ امپلیمنٹیشن ہوتا نہیں اور ہم آپ کے دفتروں کے چکر لگاتے ہی رہتے ہیں. میں انفیکٹو آدمی نہیں ہوں, انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. پرسوں صبح 9 بجے میرے پاس تشریف لے آئے, یقین دیکھیں گے وہ رپورٹ آ چکی. چودھری صاحب, یہ تو کچھ مسائل تھے, کچھ کیسز تھے جو ہماری دیکھنے میں آئے اور آپ نے ان کے جوابات دیے, اور یہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں میرے خیال سے, اور آنے والے لوگ بھی جو یہ دیکھ رہے ہیں. شکایت اس کا استعمال ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے بیوی بچوں کی شکایت کرتی ہے, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکایت کرتی ہیں. شوہر کو بیوی سے شکایت, ساس کو بہو سے شکایت, کھلاڑی کو امپائر سے شکایت, آرٹسٹ کو پروڈیوسر سے شکایت, پروڈیوسر کو انتظامیہ سے شکایت, اور انتظامیہ کو حکومت سے شکایت, حکومت کو شکایت, اور ان تمام کو تمام محکموں سے شکایت, اور تمام محکموں کو ایک دوسرے سے شکایت. اگر ہم اس لفظ شکایت کو اپنی زندگی سے نکال کر فراغ دلی سے, کشادہ دلی سے ایک دوسرے کی تکالیف کو محسوس کریں, نہ صرف محسوس کریں بلکہ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں, تو زندگی کے یہ تمام مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے, اور یوں ذات کی پختگی اور تسخیر کائنات کا عمل تیز تر ہو جائے گا. آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, اور آپ تمام کے آنے کا بہت بہت شکریہ, اس دعا کے ساتھ کہ ہمت کف ملے, جرت تحقیق ملے. خدا حافظ.